آپ کو معلوم جو آپ ڈریم دیکھتے خواب جو ڈریم تھے بچوں کے لیے جو ڈریم دیکھتے نا رات میں آدھی رات سے پہلے کوئی ڈریم دیکھے اس کی تعبیر الگ ہے. رات کا کھانا کھا کے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور خواب آیا تو اس کی تعبیر الگ ہے. فجر کے بعد عبادت کر کے کوئی سوئے تو اس کی تعبیر الگ ہے. معصوم بول رہے کبھی کسی کے سامنے اپنے خواب کو بیان مت کرو, رات میں بھی بیان نہیں کرنا, کبھی خواب رات میں بیان نہیں کرنا. سیکنڈ ٹائم میں اس نے یہی خواب دیکھا, پھر آیا سرکار کے پاس آئی, سرکار نے کہا نہیں گھبرا مت انشاءاللہ تیرا شوہر واپس آ جائے گا. اس وقت سرکار نے کہا کہ کبھی میں بہت احتیاط سے پڑھا کسی بیوقوف کے سامنے جاہل کے سامنے کیا بول رہا ہوں بدترین سے بدترین آپ نے خواب دیکھا صبح اٹھ کے بولو دعا کر لینا. اس کے بعد یوسف کو پھر جیل بھیج دیا گیا. 14 ایئرز اپروکسیمیٹلی وہ جیل میں رہے. ان کی نبوت کا معجزہ کیا تھا؟ یہ تو نبی ہے. ان کی نبوت کا معجزہ تھا یہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے, خواب کی تعبیر بتاتے. یہ ان کا جیسے ہمارے رسول کا معجزہ قرآن ہے, نبی نوح کا معجزہ طوفان ہے, جناب آدم کا معجزہ وہ اسماء معصومین ہے, جناب ابراہیم کا معجزہ ان کی نبوت کا آگ میں جانا ہے, موسیٰ کا معجزہ وہ عصائے موسیٰ ہے, اور جناب یوسف کا معجزہ خواب کی تعبیر. اسی لیے کہا اب اس پہ پوری مزید پڑھ دوں میں خواب کی تعبیر کیا ہے. آپ کو معلوم جو آپ ڈریم دیکھتے خواب جو ڈریم تھے بچوں کے لیے جو ڈریم دیکھتے ہیں نا رات میں آدھی رات سے پہلے کوئی ڈریم دیکھے اس کی تعبیر الگ ہے, نماز شب کے بعد کوئی دیکھے اس کی تعبیر الگ ہے, کھانا کھا کے رات کا کھانا کھا کے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور خواب آیا تو اس کی تعبیر الگ ہے. اب وہ بھی یہاں کا کھانا ماشاءاللہ. اس کے بعد لنچ کے بعد کوئی سوئے وہ خواب دیکھے اس کی تعبیر الگ ہے. فجر کے بعد عبادت کر کے کوئی سوئے تو اس کی تعبیر الگ ہے. ہر خواب کی تعبیر ہے. معصوم کہہ رہے عابد بغرامی نہیں بول رہے, معصوم بول رہے کبھی کسی کے سامنے اپنے خواب کو بیان مت کرو, رات میں بھی بیان نہیں کرنا, کبھی خواب رات میں بیان نہیں کرنا. ایک چھوٹا سی بات خواب کی بتا دیتا کہ خواب کیا چیز ہے. نبی یوسف خواب کی تعبیر دیتے تھے, اس لیے میں 2-3 منٹ کا واقعہ پڑھ رہا. سرکار کے زمانے میں ایک عورت آئی اور آ کے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر گیا ہوا ہے بزنس ٹرپ پہ. اس زمانے میں کاروانس میں لوگ جاتے تھے کاروبار کرنے, اور میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ میرا پورا گھر بیٹھ گیا, ٹوٹ گیا, میں کیا کروں, میں بہت ڈر رہی. تو سرکار نے کہا گھبرا مت تیرا شوہر خیریت سے واپس آ جائے گا. بزنس ٹرپ پہ گیا تھا, تھوڑے دن کے بعد آ گیا واپس خیریت سے. سیکنڈ ٹائم پھر گیا, گھر میں تو رہنا نہیں تھا. اس زمانے میں اسی طرح لوگ کاروانس پہ جاتے تھے سامان لے کے. سیکنڈ ٹائم میں اس نے یہی خواب دیکھا, بہت شارٹ کرا میں اس کو. سیکنڈ ٹائم میں اس نے یہی خواب دیکھا, پھر آیا سرکار کے پاس آئی, سرکار نے کہا نہیں گھبرا مت انشاءاللہ تیرا شوہر واپس آ جائے گا. تیسری دفعہ پھر وہ گیا, پھر اس نے یہی خواب دیکھا. اب یہ آ رہی تھی سرکار کے پاس مسجد نبوی, اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. جب آ رہی تھی تو راستے میں اس کا ایک رشتہ دار ملا اور اس نے کہا صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے تو میں سرکار کے پاس جا رہی تعبیر لینے. اس نے کہا ہم بھی تو سرکار کی محفل میں بیٹھتے اور ہم کو اتنا علم تو ہے, ارے تعبیر ہم بھی دے سکتے, چھوٹے کام کے لیے کیا سرکار کے پاس جا رہی؟ پلیز غور سے سنو. اس نے کہا اس عورت تو بیچاری شریف ہوتی, معصوم ہوتی, ہر دور کی عورت معصوم ہے. میں جو بولنا تھا میں بول دیا, کیلگری کی ہو یا مدینہ منورہ, ہر عورت بیچاری معصوم ہے. تو اس نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا, وہ گئے ہوئے ہیں میرا شوہر, میرا پورا گھر بیٹھ گیا. اس نے کہا او یہ تو کھلی ہوئی تعبیر ہے, وہ اللہ رحم کرے تیرے اوپر, پتہ نہیں وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. چلی گئی وہ واپس گھر. تھوڑے دن کے بعد خبر آئی کہ راستے میں, پرانا زمانہ, راستے میں ریت کا طوفان آیا اور اس میں یہ اس کا شوہر ہلاک ہو گیا. روتی پیٹتی سرکار کے پاس آئی کہ ایک ہی خواب اتنی مرتبہ دیکھا, جب دیکھا واپس آیا, اب کی کیوں ہوا ایسا؟ اللہ کے رسول نے کہا سنو اس دفعہ تعبیر تم نے مجھ سے نہیں لی. سمجھ رہے آپ, ایزی مت لو. تو اس وقت تم میرے پاس تو نہیں آئے تھے. اس نے کہا راستے میں یہ ملے. اس وقت سرکار نے کہا کہ کبھی, اب میں بہت احتیاط سے پڑھا, کسی بیوقوف کے سامنے, جاہل کے سامنے, کیا بول رہا ہوں, نہیں بولو. عالم کے سامنے بولو اور سمجھدار کے سامنے بولو. اب آپ نے کہا کہ تم کوئی خواب دیکھو, پلیز غور سے سن, اب یہ میسج ہے, کوئی خواب دیکھیں آپ, اس کی تعبیر اچھی لیں. بدترین سے بدترین آپ نے خواب دیکھا, صبح اٹھ کے بولو پروردگار
14 मासूमीन का वास्ता, इस ख्वाब को तू रहमत का ख्वाब बना दे। दुआ कर रहे ना, दुआ तो 24 घंटे 24/7 कर सकते हैं। और आप दुआ क्या मांग रहे? 14 मासूमीन के वसीले से रहमत का ख्वाब बना दे। बस हमेशा ये बोलना कि 14 मासूमीन के वसीले से मेरे इस ख्वाब को तू रहमत का ख्वाब बना दे, वो रहमत का ख्वाब बनता। अच्छा, बहरहाल नबी यूसुफ का मौजिजा यह था कि ऐसे ताबीर देते थे ये कि जो बोल दिया वो बोल दिया। कुरान का वाक़या है, एक दो शख्स आए और आके कहा कि हमने ये ख्वाब देखा, ऐसा हुआ। उसने कहा मैंने ऐसा देखा। तो आपने कहा कि तू रिहा हो जाएगा और तू हलाक हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। यूसुफ ने कहा जो कह दिया वो कह दिया और वही हुआ, ये रिहा हो गया, रिलीज हो गया।